ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین. اب یہاں سے سب سے پہلے جو ہے وہ سا ہے، سا کے اوپر پیش ہے، اس کو سو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. سا لام بے سل سل، اور سا کو پڑھتے ہوئے اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ سا جو ہے بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو سا پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے، اس کو سا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. سا لام پہ سل، لام زبر لا، سل لا، ٹھیک ہے. سل تم، تا کے اوپر دو پیش ہیں اور یہ گولتا ہے. جب اس کو میم کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ یہاں پہ ادغام جر ملون ہو رہا ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام جر ملون ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. اور آگے نون کے بعد لام ساکن آ رہا ہے، لام ساکن جہاں پہ ہے وہاں پہ خاص خیال رکھا کریں کہیں کلکلا نہ ہو. اکثر لوگ کلکلا کر کے پڑھ جاتے ہیں، جیسے میں نل او نل، یہ جو ل کی آواز آ رہی ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. آواز جب لام کے مخرج میں زبان لگے تو جم جائے، می نل اولین. اب یہاں پر واو ہے، واو کو پڑھتے وقت جب تک ہونٹ گول نہیں ہوں گے اس وقت تک واو صحیح طریقے سے مخرج سے ادا نہیں ہوگا. آگے لام کے کیسے پڑھیں گے؟ اووا اووا، اب وا نہیں پڑھنا. لام یا زیر لی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے اس کو. یہاں پہ جب نون کے اوپر وقف کریں گے نون ساکن ہو جائے گا تو عارضی طور پر یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی، جس کی مقدار جو ہے وہ 2 سے 2.5 الف ہے. اگر 2 سے 2.5 الف مقدار کرنا چاہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں، 1 الف کی مقدار کرنا چاہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں، پرابلم نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے. آگے ہے وَثُلَّةٌ مِّنَ یہاں پہ ساری وہی چیزیں ہیں جو یہاں میں بتا چکا ہوں، تو اس لیے آگے چلتے ہیں. لام ساکن ہے اور قلقلے سے بچنا ہے جب بھی آپ پڑھیں. مِّنَ الْآخِرِينَ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. خواہ کے نیچے زیر ہے، خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا. را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑھی جائے گی. را کے آگے یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، یہاں پہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. جب نون ساکن کریں گے عارضی طور پہ وقف کی صورت میں تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی، 2 سے 2.5 الف کی مقدار آپ لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 1 الف کی مقدار بھی لمبا کر کے وقف کر سکتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اب یہاں پر آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. ری راس بریک ہے، ٹھیک ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے. اب آگے چلتے ہیں دوسری لائن پہ. تھوڑا سا میں اس کو لیفٹ سائڈ کی طرف کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو اور صاف طریقے سے جو ہے وہ نظر ہے. جی یہاں پہ ہے، بلکہ اگلی آیت ہے جی، یہاں پر وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ. اب یہاں پر واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کرنے ہیں، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے آ ای او، یہ حمزہ کا ساؤنڈ ہے زبر زیر اور پیش کی صورت میں. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. اور آگے جو ہے وہ ہا ہے، ہا بریک ہے. اس ہا کا تعلق جہاں سے یہ ادا ہوتی ہے اس حال کا تعلق منہ کی طرف ہے، سینے کی طرف نہیں، اس لیے یہ بریک پڑھی جائے گی. 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. وَأَصْحَا. آگے ہے بُشِّمَال، شین کے اوپر شد ہے اور با کو جب شین سے کنیکٹ کریں گے بیچ میں الف اور لام گر جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بل شمال پڑھیں گے، نہیں، بُشِّمَالی، ٹھیک ہے. میم کے آگے الف ہے تو اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے. اب لام کے نیچے زیر ہے، زیر پڑھتے ہوئے لام کو لمبا نہیں کرنا، لے نہیں پڑھنا، لی، لام زیر لی، ٹھیک ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ. آگے ہے ما اصحا. یہاں پر میم کے آگے جو الف آ رہا ہے الف کے اوپر مد بھی ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے، یعنی 2 سے 2.5 الف کی مقدار اس کو لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اجمی لوگ، عربی لوگ تو اس کو لمبا کرتے ہی نہیں ہیں، یہ مد پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ مد متصل کرتے ہیں یا دوسری مدیں کرتے ہیں. اچھا جی،
حمزہ ہے، حمزہ سختی سے پڑھا جائے گا، اس کا ساؤنڈ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں، پہلے والے پچھلے حرف میں ورڈ میں. آگے صاد حرف مستعلی ہے، پر پڑھا جائے گا. ہا بریک ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کیا جائے گا، اس کا تعلق منہ کی طرف جو حلق ہے اس کے ساتھ ہے، تو بریک پڑھا جائے گا. ہا بشمال، ساری وہی چیزیں ہیں جو اس ورڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ یہ سیم ورڈ ہے. اچھا جی، ما اس ہا بشمال. آگے ہے فی سمومیوں، فا کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ پڑھا جاتا ہے. یہاں پر یا مدہ ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، فا کے نیچے زیر ہے. فا کا مخرج ہے، پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. اکثر لوگ پڑھتے ہیں فا ہونٹ گول کر کے، ایسا نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے. فا کو پڑھتے ہوئے ہونٹ کبھی بھی گول نہیں ہوں گے. اس کا مخرج کیا ہے؟ یعنی جو اوپر والے جس کو ثنایا اولیاء بولتے ہیں، اوپر والے جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کا جو نچلا کنارہ ہے، نیچے والی جگہ جہاں پہ ختم ہو رہے ہیں، وہ کنارہ نیچے والے ہونٹ کا جو تری والا حصہ ہے وہاں پہ لگیں گے، تو یہ فا پڑھا جائے گا. جیسے فا فی، ٹھیک ہے. سمو میوں، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، بریک ہے. آگے واو ساکن سے پہلے پیش تو وہ مدہ ہوتا ہے، یہاں پہ وہ مدہ ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. میم کے نیچے دو زیر ہیں. اب جب دو زیر دو پیش دو زبر کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام جر ملون ہوگا. یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو غنہ کریں گے. یہاں پہ سمو میوں وا، اب اس کو وا نہیں پڑھنا، وا، ٹھیک ہے. آگے ہا بریک ہے، اس کا جہاں سے یہ ہا پڑھا جاتا ہے جس حلق سے، اس حلق کا تعلق منہ کی طرف ہے تو بریک پڑھا جائے گا. ہا میوں، میم کے نیچے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوتا ہے، یہاں پہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. آگے جو ہے میم کے نیچے دو زیر ہیں، اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا، ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ دو زیر ہے. آگے جو ہے واو آ رہا ہے، اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ فی سموم وحمیم. اب اس لائن کو پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں پرابلم نہ ہو اور تلفظ آپ کا اچھا ہو. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، ٹھیک ہے. فی سموم وحمیم. یہ اس لائن کی ہم نے پریکٹس جو ہے وہ کر لی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم ساؤنڈ میں پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثلۃ من الاولین وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. یہ سورہ واقعہ کا پارٹ نمبر 7 جو ہے ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کریں تاکہ جہاں جہاں تک لوگ دیکھیں اس کا فائدہ ان کو بھی پہنچے. آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں گے تو آپ کو بھی جب تک یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.